تیسری خاصیت، یہ علاقہ دنیا میں سمندری طوفانوں کی سب سے زیادہ شرحوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ ان ممالک کی درجہ بندی کریں جہاں زیادہ تر سمندری طوفان آتے ہیں، چین پہلے نمبر پر ہے، پھر امریکہ دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے بعد کیوبا ہے۔ کیوبا اس علاقے میں واقع ہے اور امریکہ میں سب سے زیادہ سمندری طوفان کس ریاست میں آتے ہیں؟ فلوریڈا۔ یہ اس علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے میں سمندری طوفان آتے ہیں اور پانی زیادہ کثرت سے آتا ہے۔ میتھین ہائیڈریٹس چوتھی وضاحت ہے۔ سمندر میں کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں میتھین ہائیڈریٹ کے بڑے میدان ہیں۔ آسٹریلیا میں سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تجربات کیے تھے جس میں انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ جب پانی میں میتھین کے بلبلوں کی زیادہ مقدار ہو تو پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور جہاز کی بلندی برقرار نہیں رہ سکتی اور یوں جہاز ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہی منطق ہے کہ جب پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پانی کی کثافت بڑھ جاتی ہے اور چیزوں کا تیرنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ بحیرہ مردار کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے وہاں ایک ولاگ بنایا تھا۔ ایک عام آدمی جو سمندر میں ڈوب جائے گا بحیرہ مردار پر تیرتا ہے کیونکہ پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے مگر الٹا۔ اگر پانی میں میتھین ہے تو یہ مفروضہ ہے۔ اگر پانی میں میتھین کے پھٹنے سے تو انہیں مٹی کے آتش فشاں بھی کہا جاتا ہے۔ جب آتش فشاں پانی کے اندر پھٹتے ہیں تو میتھین خارج ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے جب کوئی جہاز اس علاقے کے اوپر ہوتا ہے تو جہاز فوراً پانی میں ڈوب جاتا ہے بغیر کسی انتباہ کے۔ دوبارہ کبھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ ایک دلچسپ وضاحت ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل کی تمام گمشدگیوں میں اس بات کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا کہ کوئی صحیح واقعہ میتھین ہائیڈریٹس کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ صرف ایک سائنسی طور پر ثابت شدہ چیز ہے جو موجود ہے، لیکن کسی بھی جہاز کے لاپتہ ہونے کا اصل سبب ہونا ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ میری رائے میں پانچویں وضاحت سب سے اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے، جو بیدرمینوف ایفیکٹ یا فریکوینسی وہم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک نفسیاتی اثر ایلوژن یا فریکوینسی بیدرمینوف ایفیکٹ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب ہم چیزوں کو زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے ارد گرد زیادہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کے خاندان میں کسی نے نئی کار خریدی تھی، آپ کو گاڑی کا جو ماڈل ملا ہے اسے خریدنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگلے چند دنوں یا مہینوں میں جب بھی آپ سڑک پر ہوتے آپ کو اس گاڑی کا ماڈل نظر آنا شروع ہو جاتا جو آپ نے زیادہ سے زیادہ خریدی تھی۔ آپ کو سڑک پر ایک ہی ماڈل نظر آئے گا۔ آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کے خریدنے کے بعد زیادہ لوگوں نے ماڈل خرید لیا۔ حقیقت میں سڑک پر گاڑی کی فریکوینسی زیادہ تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ کے خریدنے کے بعد یہ اتنا ہی عام تھا جیسا کہ پہلے تھا، لیکن چونکہ آپ نے کار خریدی ہے آپ نے اسے مزید محسوس کرنا شروع کر دیا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ برمودا تکون میں کچھ بڑے طیارے اور جہاز غائب ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے تمام سمندروں کے پار دنیا کے بہت سے علاقوں میں برمودا ٹرائنگل کے علاوہ دیگر علاقوں میں ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال حالیہ ملیشین ایئر لائن کی پرواز ہے۔
یہ برمودا مثلث کے گرد غائب نہیں ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو برمودا ٹرائنگل کا راز معلوم ہوا تو لوگوں نے وہاں گمشدگیوں اور واقعات پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ برمودا ٹرائنگل کے گرد پیش آنے والے واقعات اور اسی طرح کے واقعات جو برمودا ٹرائنگل کے بائی رونما ہوئے، لوگوں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ صحافی لیری لوشک کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری کے مصنف بھی ہیں، اس حد تک پہنچ گئے۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ شروع میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائنگل کے اثرات کو اہمیت حاصل ہوئی تو کچھ لوگوں نے انہیں اپنی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ پر اسراریت تھی اور کچھ کہانیاں بالکل مضحکہ خیز تھیں اور واقعتاً ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایلن آسٹن کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، ایسا ہی ایک من گھڑت کہا جاتا ہے۔ امریکی ریاست کی نیشنل اوشن اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں غائب ہونے والے ہوائی جہاز اور بحری جہاز برمودا میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ مثلث جو ہم دیکھتے ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ برمودا مثلث میں سمندر کے کسی دوسرے علاقے کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم سمندروں کے دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح کے پراسرار گمشدگیاں دیکھتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے کوسٹ گارڈز نے یہاں تک کہا ہے کہ کوسٹ گارڈ برمودا ٹرائنگل کو ایک خطرناک USA اس سے پتہ چلتا ہے کہ علاقہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کا علاقہ بہت زیادہ اسمگل کیا جاتا ہے، کچھ اسرار کا سبب بن سکتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، اسی لیے یہاں ایسے واقعات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے ساتھ جوڑیں کو برمودا مثلث اکثر سمندری طوفانوں کی زد میں رہتا ہے اور خلیجی ندی کی موجودگی۔ یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ جہاز کبھی کبھار وہاں کیوں ڈوب سکتا ہے۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس علاقے میں بہت زیادہ سمندری طوفان آتے ہیں اور یہاں پانی بہت کم ہے، تو آپ برمودا تکون کے اسرار کے سیدھے سادے جواب پر پہنچ جائیں گے۔ WWF نے 2013 میں لیکن بار بار آنے والے سمندری طوفانوں کے باوجود جب اپنی تفصیلی مطالعہ کیا تھا، جہاز رانی کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین پانیوں کی فہرست میں سب سے زیادہ خطرناک پانیوں میں برمودا ٹرائنگل کا علاقہ اس فہرست میں شامل نہیں تھا۔ سیدھے الفاظ میں، پراسرار گمشدگیوں کا برمودا مثلث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، آگ کا وہ گولا کیا تھا جسے کرسٹوفر کولمبس نے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس کا ایک سادہ اور سائنسی جواب بھی ہے، برمودا مثلث کا علاقہ اس فہرست میں شامل نہیں تھا۔ سیدھے الفاظ میں، پراسرار گمشدگیوں کا برمودا ٹرائنگل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، آگ کا وہ گولا کیا تھا جسے کرسٹوفر کولمبس نے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس کا ایک سادہ اور سائنسی جواب بھی ہے۔ نتیجہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ دراصل ایک الکا تھا جس نے دیکھا تھا کرسٹوفر کولمبس۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔